اس ویڈیو میں ہم کمپاؤنڈ پریپوزیشنز کے متعلق پڑھیں گے تو مل کر پڑھنا شروع کرتے ہیں کمپاؤنڈ پریپوزیشنز There are two or more words working together as one word and functioning as a preposition. یعنی جب ایک جملے میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ مل کر ایک پریپوزیشن کا کام کرتے ہیں تو وہ کمپاؤنڈ پریپوزیشن کہلائے جاتے ہیں. اور پریپوزیشن کیا ہوتے ہیں؟ جو کہ دو ناؤنز یا الفاظ کے آپس کے ریلیشن شپ یا تعلق کے متعلق بتاتے ہیں. جیسا کہ اگر ہم کہیں the book is on the table یعنی کتاب میز کے اوپر ہے تو on یا اوپر کا لفظ جو ہے یہ کتاب اور میز کے آپس کے تعلق کے متعلق بتا رہا ہے. تو اسی طرح سے کمپاؤنڈ پریپوزیشنز بھی جملوں میں یہی کام دیتی ہیں لیکن یہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں مختلف قسم کی کمپاؤنڈ ایکسپریشنز جنہیں پریپوزیشنز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور ہر کمپاؤنڈ ایکسپریشن کے سامنے لکھا ہے سمپل ایکسپریشن جس سے اس کا مطلب بھی واضح ہو جائے گا. یا پھر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کمپاؤنڈ ایکسپریشنز کی جگہ آپ اگر ایک سمپل سا لفظ استعمال کرنا چاہیں تو وہ یہ ہو سکتا ہے جو کہ ہر کمپاؤنڈ ایکسپریشن کے سامنے لکھا ہے. یہاں اس بات کو بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ وقت کے ساتھ ان کمپاؤنڈ ایکسپریشنز کا استعمال کم سے کم کیا جاتا ہے. یعنی اولڈ انگلش میں کمپاؤنڈ ایکسپریشنز کا استعمال زیادہ تر پایا جاتا تھا لیکن ماڈرن انگلش میں ان کی جگہ سمپل ایکسپریشنز کا استعمال کیا جاتا ہے. تو چلیے مل کر پڑھنا شروع کرتے ہیں. At that point in time اس کا سمپل ایکسپریشن ہے then یعنی تب. At this point in time now یعنی اب. By means of یعنی اس کی جگہ صرف لفظ by کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے یعنی ذریعے. By reason of یعنی because of کی وجہ سے یا پھر کیونکہ. By virtue of تو اس کا سمپل ایکسپریشن ہے by یا under. جیسا کہ ہم کہتے ہیں اس کی روح سے. During the course of اس کو سمپل طریقے سے صرف لفظ during کے ذریعے کہا جا سکتا ہے یعنی دوران. For the purposes of اس کی سمپل ایکسپریشن ہے for the reason that because یعنی کیونکہ. From the point of view of from یا for یعنی بجائے یہ کہنے کے کہ from the point of view of آپ صرف لفظ from کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. اگلی کمپاؤنڈ ایکسپریشن ہے in accordance with اس کی جگہ by یا under کے الفاظ کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. جیسا کہ ہم کہتے ہیں in accordance with this rule اس کے بجائے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں under this rule یا by this rule. تو یہاں by اور under کا مطلب ہوگا کے مطابق. اب اگلی ایکسپریشن in as much as اس کی جگہ since کے لفظ کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے in a manner similar to ان تمام الفاظ کی جگہ یعنی اس کمپاؤنڈ پریپوزیشن کی جگہ صرف لفظ like کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کا بھی وہی مطلب ہوگا like یعنی جیسا کہ. اگلی کمپاؤنڈ پریپوزیشن ہے in excess of اور اس کی سمپل ایکسپریشن ہے more than یا پھر over. اس کے بعد in favor of اس کی جگہ for کے لفظ کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے in order to کی جگہ کیا جا سکتا ہے صرف لفظ to کا استعمال. in receipt of اس کی جگہ received. in relation to کی جگہ about یا concerning. in routine fashion اس کی جگہ routinely. in terms of اس کی جگہ in the event that اس کی in the nature of اس کی جگہ لفظ like کا استعمال کیا جا سکتا ہے. in the immediate vicinity of یعنی near یعنی قریب. in close proximity with اس کا بھی یہی مطلب ہے near یعنی قریب.
تو اس کمپاؤنڈ ایکسپریشن کی جگہ بھی صرف لفظ نیئر کا استعمال کیا جا سکتا ہے. آن دا بیسس آف اس کی جگہ بائی یا فرام کا استعمال کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں آن دا بیسس آف دس ڈیسیژن، یعنی اس فیصلے کی بنیاد پر. اس کے بجائے صرف بائی دس ڈیسیژن بھی کہا جا سکتا ہے. اگلی ایکسپریشن ہے پرائر ٹو. اس کی جگہ آ سکتا ہے بیفور. اس کے بعد ہے پرسوئنٹ ٹو. اس کی جگہ انڈر یا اکارڈنگ ٹو کا استعمال کیا جا سکتا ہے. سملر ٹو. اس کی جگہ لائک. اس کے بعد ہے سبسیکوینٹ ٹو. اس کی جگہ لفظ آفٹر کا استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی بعد میں. ود اے ویو ٹو. اس ایکسپریشن کی جگہ صرف لفظ ٹو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. ود ریفرنس ٹو. اس کی جگہ اباؤٹ یا کنسرننگ کا استعمال ہو سکتا ہے یعنی متعلق یا تعلق سے. اور ود ریگارڈ ٹو اس کا بھی یہی مطلب ہے اباؤٹ یا کنسرننگ. اور اگلی ایکسپریشن ہے ود ریسپیکٹ ٹو. اس کے بجائے آن، اباؤٹ، فار، ان، کنسرننگ، ود یا ٹو کے الفاظ کا استعمال کیا جا سکتا ہے. تو چلیے اب کمپاؤنڈ پریپوزیشن سے متعلق ایک مشق کرتے ہیں. مل کر پڑھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. کمپلیٹ دا گیون سینٹینسز ود دا گیون کمپاؤنڈ پریپوزیشنز. یعنی ہم نے دیے گئے جملوں کو ان دی گئی کمپاؤنڈ پریپوزیشنز کی مدد سے مکمل کرنا ہے. چلیے ان ایکسپریشنز کو مل کر پڑھتے ہیں. along with یعنی ساتھ، according to یعنی کے مطابق، in front of یعنی اس کے سامنے، away from یعنی اس سے دور، because of یعنی اس کی وجہ سے، instead of یعنی اس کے بجائے. along with کا مطلب ایک مرتبہ پھر سمجھتے ہیں یعنی اس کے ساتھ. تو چلیے شروع کرتے ہیں. نمبر 1 blank my teacher it is a great book. یعنی اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ میری ٹیچر کے مطابق یہ ایک زبردست کتاب ہے. لیکن اس جملے میں کے مطابق کی کمپاؤنڈ پریپوزیشن مسنگ ہے. تو اب آپ بتائیے ان دیے گئی کمپاؤنڈ پریپوزیشنز میں سے وہ کون سی کمپاؤنڈ پریپوزیشن ہے جس کا مطلب ہے کے مطابق. بالکل ٹھیک، یہ ہے according to. تو یہاں ہم لکھیں گے according to اور یہ جملہ مکمل ہو گیا. according to my teacher it is a great book. اب اگلا جملہ he had to retire blank ill health. یعنی اسے خرابی صحت کی وجہ سے ریٹائر ہونا پڑا. لیکن اس جملے میں کی وجہ کی پریپوزیشن مسنگ ہے. تو ان دیے گئے پریپوزیشنز میں سے وہ کون سی کمپاؤنڈ پریپوزیشن ہے جس کا مطلب ہے کی وجہ سے؟ بالکل ٹھیک، یہ ہے بیکاز آف. ہم مکمل جملے کو پڑھتے ہیں. He had to retire because of ill health. اب اگلا سینٹنس I am standing blank the school building. تو اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ میں اسکول کی عمارت کے سامنے کھڑا ہوں، لیکن اس کے سامنے کے پریپوزیشن کے الفاظ مسنگ ہیں. تو اب آپ نے دیے گئے کمپاؤنڈ پریپوزیشنز میں سے وہ ایکسپریشن تلاش کرنا ہے جس کا مطلب ہو اس کے سامنے. یہ ہے in front of. مکمل جملے کو پڑھتے ہیں. I am standing in front of the school building. اب اگلا سینٹنس نمبر 4 he is coming blank his friends. یعنی وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ آ رہا ہے یا پھر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ آ رہا ہے. لیکن یہاں کے ساتھ کے الفاظ مسنگ ہے. یہ کون سا کمپاؤنڈ پریپوزیشن ہوتا ہے؟ along with. اب مکمل جملہ ہو گیا he is coming along with his friends. اگلا سینٹنس نمبر 5 I am blank my home right now. یعنی میں اس وقت اپنے گھر سے دور ہوں. سے دور ہوں کے الفاظ کو کس کمپاؤنڈ پریپوزیشن کے ذریعے ادا کیا جا سکتا ہے؟ یہ ہے away from. تو یہ ہو گیا I am away from my home right now. نمبر 6 he left for سیالکوٹ blank لاہور. یعنی وہ لاہور کے بجائے سیالکوٹ کے لیے روانہ ہو گیا. تو کے بجائے کے لیے کون سی کمپاؤنڈ پریپوزیشن کا استعمال کیا جاتا ہے؟ بالکل ٹھیک، instead of. یہ ہو گیا he left for سیالکوٹ instead of لاہور.
اب آخری جملہ he couldn't attend the seminar blank his brother's marriage، یعنی وہ اپنے بھائی کی شادی کی وجہ سے سیمینار میں شرکت نہیں کر سکا۔ تو کی وجہ سے اس کے لیے کون سی کمپاؤنڈ پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے؟ بیکاز آف۔ تو یہ جملہ ہو گیا he couldn't attend the seminar because of his brother's marriage۔ تو ان جملوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ تر 2 ورڈ پریپوزیشنز کا استعمال کیا گیا ہے، جبکہ سینٹنس نمبر 3 میں استعمال کی گئی ہے ایک 3 ورڈ پریپوزیشن۔ یہ تمام ہیں کمپاؤنڈ پریپوزیشنز کی ایگزامپلز، اور آپ ان ایگزامپلز کی مدد سے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ کمپاؤنڈ پریپوزیشنز بالکل وہی کام دے رہی ہیں جو کہ ایک پریپوزیشن کا کام ہوتا ہے، یعنی جملے میں موجود 2 چیزوں، الفاظ یا پھر ناؤنز کے درمیان کے تعلق کو اجاگر کرنا۔ تو اب آپ ان کمپاؤنڈ پریپوزیشنز کو اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔